نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع انتخاب لا جواب۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جیسا کہ ہم پہلے سے سن کے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے کن کن چیزوں کا انتخاب فرمایا، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناموں میں سے بہترین نام کو پسند فرمایا۔ کون سا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی جتنی تعریف کی جائے کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو۔ واقعی یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جتنی نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہوئی ہیں کسی کی تعریفیں اتنی نہیں ہوئی ہیں۔ مخلوق نے بھی تعریف کی، خالق نے بھی تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی، غیروں نے بھی تعریف کی۔ سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں آذان ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا نام اس میں لیا جاتا ہے، تعریف ہو رہی ہے۔ دوسرا نام آپ کا احمد۔ احمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ واقعی کسی ہستی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جو تعریف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہو، نہ پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ بعد میں کوئی تعریف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ کی بھی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے زیادہ تعریف فرمائی۔ اتنا خوبصورت نام کہ نہ پہلے کبھی رکھا گیا کہ کسی کے ذہن میں آ جائے۔ سبحان اللہ، ایسا بہترین نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے چن لیا۔ سب سے پہلے یہ نام اس دنیا میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھوایا، تو یہ نام چن لیا تھا۔ تو دیکھو نام کا انتخاب بھی بہترین، ورنہ اور بھی انبیاء تھے ان کے بھی نام تھے۔ آدم جیسا، آدم علیہ السلام کا نام گندم گو یعنی گندمی رنگ والا۔ نوح کا لفظی معنی ہے نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ زکریا کا معنی سبق یاد کرنے والا۔ ادریس کا معنی درس دینے والا۔ یوسف کا معنی افسوس کرنے والا۔ یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا۔ موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا۔ عیسیٰ کا معنی سیاحت والا۔ تو اور انبیاء کے ناموں کو بھی دیکھیں تو ان کے ناموں کے معنی میں وہ شان نہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں اپنے نام کے معنی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ محمد کے معنی میں نقطہ، نہ محمد کے معنی میں نقطہ، نہ احمد کے معنی میں نقطہ۔ مقصد کیا تھا کہ دیکھو میں ایسی ذات کے لیے یہ نام چن رہا ہوں کہ تم ان کے کردار پر کوئی دبا نہیں لگا سکتے۔ میں نے ان کے نام پر بھی کسی نقطے کو پسند بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے محمد کا نام لیں تو بھی اونٹ 2 دفعہ ہلتے ہیں، محبت کا نام لیں تو بھی دو دفعہ اونٹ ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی۔
اللہ اکبر. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. پھر اور ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کا نام جو لب ہلتے ہیں اور نبی کی تعلیمات پر عمل کر دو دل آپس میں ملتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کا نام ہے احمد. ذرا نماز کی حالت پر غور کریں. نمازی جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو الف کے حرف کی مانند ہوتا ہے. جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہا کی مانند بن جاتا ہے. جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو میم کی مانند بن جاتا ہے. اور جب تحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے تو دال کی مانند. گویا یہ نمازی نماز کو ادا کر رہا ہے لیکن اس کے مختلف ارکان کی جو شکلیں بن رہی ہیں وہ احمد کا نام بن رہا ہوتا ہے. میں اپنے اللہ کی زبان سے بھی تعریف کر رہا ہوں اور پورا جسم بھی ایک ایسا نام پکار رہا ہے جس کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بہترین ناموں کو چنا. آج لوگ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام چنتے ہیں. بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بہترین نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کیسا نام چنا کہ اس کے معنی کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے میرے بھائیو بزرگوں، پرورش کے لیے بہترین عورت کو اللہ تعالیٰ نے چنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کو چنا جو قبیلہ بنو سعد کی تھی. ذرا غور کیجئے، قبیلہ تو بہت سارے تھے لیکن اس قبیلے کا نام دیکھو، بنو سعد. اس کا معنی ہے نیک بخت قبیلہ. اور واقعی وہ نیک بخت قبیلہ ہی تھا جس کی عورت کو نبی علیہ السلام کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. بنو سعد کی عورت کون تھی؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی عورت ہو سکتی تھی. نہیں، ایک ایسی عورت کو چنا جس کا نام تھا حلیمہ. حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والی. سبحان اللہ. اس لیے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بردباری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے اندر حلم نہ ہو تو پھر انسان بچے کو جلدی ڈانٹ دیتا ہے، جلدی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. ماؤں کو دیکھتے ہیں، آج کل کے مائیں بردبار نہیں ہوتی، حلم اس میں نہیں ہوتا. ایک بات پہ بچے کو ڈانٹنا، ایک بات پہ بچے کو مارنا، تھوڑا سا غلطی ہو کر بچے کا گلا پکڑنا. یہ کیا ہے؟ یہ حلم نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی سامنے ہو اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے. تو یہ چیزیں گرم مزاج لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. جو حلم والے ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت بہت ہوتی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں ایک عورت ایسی کو چنا جو سب سے زیادہ حلم والی تھی. تمہاری گود میں میرے محبوب کھیلیں گے، تمہارے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ قسمت ہے حلیمہ کی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی اس کو حاصل فرمایا، نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور ابتدائی زندگی کے جو چند سال تھے گود میں کھلایا. حلیمہ تیرے مقدر پر حیران ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کو آپ گود میں اٹھاتی بھی ہوں گی، اس کے چہرے کو تکتی بھی ہوگی اور کبھی خوش ہو کر اس کے ماتھے کو بوسا بھی دیتی ہوں گی نا. حلیمہ کبھی تو اس بچے کو اپنے سینے سے بھی لگاتی ہوگی. تیرے مقدروں پر قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمہاری گود کے اندر اس طرح پالا کہ تم بھی حلم والی، اور جس نے پرورش پانی تھی وہ بھی حلم والا، وہ بھی رحمتوں والا، وہ بھی برکتوں والا.
اللہ اکبر. چنانچہ نبی علیہ السلام کی پرورش کے لیے سب سے بہترین عورت کا انتخاب فرمایا. اے حلیمہ، تو اپنی قسمت پر ناز کر کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ تم نے میرے نبی علیہ السلام کو گلے لگایا، میرے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا، میرے نبی علیہ السلام کے پیشانی کو بوسہ دیا. اللہ اکبر، تیری قسمت. تو اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات کا بہترین انتخاب فرمایا. ہاں، جب اس دنیا میں جوانی کی عمر کو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے. چنانچہ جو بیویاں تھیں، ان بیویوں کے ذرا نام دیکھیے اور ان کے معانی دیکھیے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی چنی ہوئی بیویاں تھیں. آج کوئی ماں بیٹے کے لیے رشتہ پسند کرتی ہے تو بہترین لڑکی کو چننے کی کوشش کرتی ہے. یہ تو کائنات کے سردار تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب، یہ تو سید الاولین والآخرین تھے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو چنا. تو دیکھیں کیسے بیویاں. خدیجہ پہلی بیوی، اس کی معنی ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی. سودا آرام دینے والی. عائشہ عیش دینے والی. حفصہ رات کو تہجد میں قیام کرنے والی. میمونہ بختوں والی. صفیہ منتخب کی گئی. زینب استغفار کرنے والی. ام سلمہ سلامتی والی. اور ام حبیبہ پیار والی. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی بیویوں کے نام میں ہی غور کر لیجئے کن صفات والی عورتوں کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے طور پر پسند فرمایا. اور قرآن میں گواہی دے رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم جیسی کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے. ہاں، لستن کاحد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعی قرآن کا اصول سچا فرمایا. الطیبات للطیبین. پاک مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب طاہر مطہر تھے، پاک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کو بھی ایسا پسند کیا جو پاک تھی. چنانچہ حضرت یوسف پر تہمت لگا، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی. بیوی مریم پر بہتان لگا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. لیکن جب میرے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے حبیب خدا کے ذریعے قرآن مجید میں خود گواہی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ گواہ بن گئے. کیا پاک دامنی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ کلام دنیا میں بھی پڑھا جائے گا، جنت میں بھی پڑھا جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی جائے گی دنیا اور آخرت میں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا انتخاب فرمایا. اس میں تو الگ حکمت تھی کہ چھوٹی عمر میں ان بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا. مگر ان بیٹوں کے نام پر ذرا غور کیجئے. ایک کا نام تھا قاسم. قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی نعمتوں کو، اور اللہ مجھے عطا کرنے والے ہیں. ایک بیٹے کا نام تھا طیب، طاہر یعنی پاک.
نبی علیہ السلام خود بھی پاک تھے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی ایسا ہی تھا. ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم، یعنی بزرگی والا. نبی علیہ السلام بھی بزرگی والے اور آپ کا پیارے بیٹے کا نام بھی بزرگی والا. تو بہترین معنی والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بیٹوں کے نام کے لیے پسند فرمایا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انتخاب، چنانچہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک ایک کا ایک بیٹی کا نام تھا زینب، یعنی استغفار کرنے والی. ایک بیٹی کا نام تھا رقیہ، خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ، دوزخ سے آزاد. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی خواتین کا سردار بنایا اور ایسی بیٹیاں عطا فرمائیں کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین بیٹیوں سے نوازا. ذرا غور کیجئے کہ یہ داعیہ کے قبیلے کا انتخاب بہترین، خود داعیہ کا انتخاب بہترین، بیویوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹیوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اس نبی کے مکمل اپنے زندگی اسی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.